اول من ولد من المہاجرین عبداللہ ابن زبیر. صحابہ نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو کچھ دنوں تک ان کے ہاں تولید نہیں ہو رہی تھی. مشرکین اور جو دین کے دشمن تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے بتوں نے اور بت کے پجاریوں نے ان پر نظر بندی کی ہے اور نسبندی کی ہے. انسان کا عقیدہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ چیزوں سے ڈرتا ہے اور وہ کہے گا میرے اوپر سایہ ہے، میرے گھر کے اوپر سایہ ہے، میرے کارخانے پہ سایہ ہے. بھائی سایہ رحمت الہی تو ہونا چاہیے، سایہ خدائے ذوالجلال. کہتے نہیں جی جنات ہے اور بلائے ہے. اب اگر آپ اسی طرح الٹی شلٹی بات کریں نا، جیسے کذاب عاملوں نے اور جھوٹے معالجوں نے شروع کیا ہے اعداء دین نے، تو یہ بڑا خوش ہو جائے گا. اور اگر آپ نے کہا کہ یہی کافی ہے کہ ننگے سر نماز عید میں بیٹھے ہو، اتنا بد اثر آپ کے اوپر ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ داڑھی مونڈ رہے ہیں اور پیغمبروں کی سنتوں کا قتل کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اثر کیا ہوگا. اور یہ نہیں ہے کافی کہ گھر میں پردے کا نام و نشان نہیں ہے، جیسے آپ باہر نکلتے ہیں اس طرح گھر کی صاحبہ بھی نکلتی ہے، نہ دوپٹہ، نہ شال، نہ برقع، نہ چادر. تو یہ اتنے برے آثار کے ہوتے ہوئے مزید کسی اثر کی کیا ضرورت تھی. اس لیے روئے زمین کے بڑے محدث اور فقیہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ الگ تحقیق پیغمبر پر کوئی سحر نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ جادوگر جو اور عاملین و کذابین یہ لوگوں کو شکار کرنے کے لیے اور ان کے جیب کاٹنے کے لیے ان کو کہتے ہیں پیغمبر پر بھی تو سحر ہوا تھا نا. تو یہ ایک پراپیگنڈا ہے پیغمبر کے خلاف اور یہ ایک غلط عنوان مشہور ہوا ہے. پیغمبر پر سحر کیا ہوگا جب وہ اللہ کی رحمتوں میں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تو سحر ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو کوئی بات یاد نہ آئے یا کچھ دیر کے لیے فکر مند ہو جائے. تو اس طرح کے سحر تو آدمی پر ہو سکتا ہے کیونکہ ہم بھی صبح و شام بھولتے رہتے ہیں، بخار بھی ہوتا ہے، گرتے ہیں تو چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے تو خون بھی نکل آتا ہے. پیغمبر بھی غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، جسم مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی. تو علماء دین کہتے ہیں کہ یہ ظاہری تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن سحر و عصیب اور سفلی و ٹوٹکے کا یہ مطلب کہ نبوت کا جادہ اور نبوت کا منصب اور مقام متاثر ہو جائے، العیاذ باللہ، حاشا للہ کاد ان یکون کفرا. یہ ہرگز نہیں ہوا ہے. اس طرح سحر انبیاء و مرسلین پر نہیں ہو سکتا ہے. قرآن شریف میں ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ کے نبوت کے اثرات سے گھبرا گیا تھا، تو لوگوں کو کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اور اس نے پھر تمام جادوگران مصر کو جمع کیا اور انہوں نے بہت بڑا سحر کیا. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا سحر انہوں نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا بس یہ لاٹھی نیچے پھینکو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ لاٹھی نگلنے لگی جو انہوں نے جھوٹ گڑھ لیا تھا، اور کچھ لمحوں میں سارا میدان صاف ہو گیا اور ان کے بنائے ہوئے تمام خرافات جو تھے وہ ختم ہو گئے. تو دیکھو مصر کا کالا جادو دنیا میں مشہور ہے. 3 ملک جادو میں اول نمبر ہے. اول تلابیب اسرائیل یہود، دوسرا مصر، تیسرا بنگال. عباس کہتے ہیں کہ ملتان میں بھی خاص ہے، ساحر رہ رہے ہیں. ایک نے کہا بھی ہے کہ جادوگر دا ملتان راغلی ہے وہاں. تو یہ جادوگر وادوگر ایسا سمجھو جیسے ڈاکو ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی میں بھی ڈاکو ہے، فلاں میں بھی جیب قطر ہے، فلاں میں بھی بدتہ چور اور بدتہ خور ہے.
یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ سحر کچھ بھی نہیں ہے، الٹا پلٹا، اکثر بھوکے ہوتے، پلیت غلیت رہتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے اللہ کے دین کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود حافظ و ناصر، معین اور مددگار ہے۔